अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए, दो जानों बैठिए और मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रिज़ा इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जि'ल बसर हल तरा मिन फुतूर। ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور.
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ناز شریف پڑھنے سے پہلے میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کے رسول کی رضا پانے کی نیت سے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ناز شریف پڑھوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دل میں ہو تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری روشن تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری آستانے پہ تیرے سر
ہو اجل آئی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجل تماشائی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے کب چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ کرم کے صدقے بندے جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں بندے جب خواب اجل سے ہو حسن کی نظروں میں میرا چل چل بھائی زیبائی ہو سب کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ درود پاک کی فضیلت الحمدللہ بیان کے آغاز میں ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ آئیے وہ حدیثیں سنتے ہیں جو سلطان کربلا سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے نانا جان سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے درود نہ پڑھا، بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ایک اور حدیث میں امام حسین رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ سدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ سدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے۔ آمین۔ اللہ پاک ہمیں بھی درود پاک کی کثرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بھی درود پاک کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی ظاہری زندگی کی بالکل آخری رات جو آپ نے کربلا میں گزاری، یہ رات آپ نے عبادت کرتے ہوئے گزاری، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس رات کی ابتدا میں آپ نے تمام اہل خانہ و ساتھیوں کو جمع کیا، پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، پھر نہایت خوبصورت فصیح و بلیغ الفاظ کے ساتھ اپنے نانا جان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک پیش کیا، اور امام علی مقام کی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ یوں درود پاک پڑھا کرتی تھی، اللہم صلی علی من ہوا روحہ محراب الارواح والملائکۃ والکون، اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی من ہوا امام اہل الجنت عباد اللہ المؤمنین۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا درود پاک ہے، اس کا ترجمہ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ پاک اپنے ان محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج جن کی روح مبارک تمام روحوں کا، سارے فرشتوں کا اور پوری کائنات کا قبلہ ہے۔ اے اللہ پاک اپنے ان محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج جو سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے امام ہیں۔ اے اللہ پاک
اپنے ان محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج جو اللہ پاک کے پاک بندوں اہل ایمان یعنی اہل جنت کے امام ہیں۔ درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے۔ خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہیں، وہی غمخوار امت ہیں، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہیں۔ شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پہ لگی ہوگی۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بڑا پیارا خوبصورت رسالہ ہے امیر اہل سنت کا، ثواب بڑھانے کے نسخے، چاہیں تو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تقریباً 72 موضوعات پر امیر اہل سنت نے اس تقریباً 17 یا 20 صفحات کا رسالہ ہے۔ تو اس رسالے میں موبائل رکھنے کی بھی نیت ہے، موبائل اٹینڈ کرنے کی بھی نیت ہے، کال ملانے کی بھی نیت ہے، گھر جانے کی نیت، گھر سے کام کاج کے لیے نکلنے کی نیتیں بھی ہیں، قرآن پاک پڑھنے کی بھی نیتیں لکھی ہیں، نماز پڑھنے کی بھی نیتیں لکھی ہیں۔ تو بہت بہترین وہ رسالہ ہے۔ تو اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بیان سننا ہے، آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ محرم شریف کا مہینہ یہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اہل بیت بالخصوص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے باوفا ساتھیوں کی یاد کے دن ہیں، اور یقیناً صالحین کے ذکر سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یوں ہی یہ بیان کر کے، بیان سن کے انشاءاللہ ان کی برکتیں حاصل کریں گے۔ تو الحمدللہ ہم حسینی ہیں، ذکر کربلا کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں الحمدللہ۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذوق عبادت، آپ کی قرآن و حدیث و شریعت مطہرہ سے محبت و الفت وغیرہ کے بیان کے حوالے سے چند باتیں سنیں گے۔ آئیے اس سے پہلے ایک بڑی پیاری حدیث سنتے ہیں کہ عظیم محدث امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم کبیر میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول بھی ہیں، عالم قرآن بھی ہیں، سلطان المفسرین بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز عصر کا وقت تھا، اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اقامت کہی گئی، پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھانا شروع کی۔ 3 رکعتیں پڑھ چکے تھے، جب چوتھی رکعت میں پہنچے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم یہ تشریف لے آئے، اور دونوں اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، ننھے منھے تھے۔ سبحان اللہ، نانا جان اور نواسوں کا پیار دیکھیے کہ دونوں نواسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول نماز پڑھائی، چوتھی رکعت مکمل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا اور دونوں شہزادوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ یہ نانا جان کی طرف لپکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اٹھایا اور امام حسن مجتبیٰ کو سیدھے کندھے مبارک پر
اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو بائیں یعنی لیفٹ کندھے پر سوار بٹھا لیا۔ حدیث پاک میں آگے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کے فضائل بیان کیے، اور آگے کی جو باتیں ہیں ذرا وہ سنیے اور تصور جمائیے کہ کتنا خوبصورت اور حسین و جمیل وہ منظر ہوگا۔ جگہ کون سی؟ دنیا کی دوسری افضل ترین مسجد نبوی شریف، اور وقت کون سا؟ وہ بھی عصر کے سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، یعنی سب سے اہمیت والی نماز عصر کا وقت ہے۔ سامنے کون بیٹھے ہیں؟ ساری امتوں میں افضل ترین امت کے افضل ترین لوگ صحابہ کرام۔ کلام کرنے والے کون ہیں؟ ساری مخلوقات میں افضل و اعلیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ کتنی خوبصورت، کتنی فضیلت والی، کتنی اعلیٰ اور نرالی محفل سجی ہوئی ہے، اور عنوان کیا ہے؟ فضائل حسنین رضی اللہ عنہم۔ کیا شان ہے ان دونوں مقدس شہزادوں کی۔ حدیث شریف سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ اسی حالت میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے مخاطب ہوئے، فرمایا اے لوگو الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، جدا و جدا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے نانا اور نانی تمام لوگوں کے نانا اور نانی سے بہتر ہیں؟ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس عما و عما، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے چچا اور چچی تمام لوگوں کے چچا اور چچی سے بہتر ہیں؟ الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے ماموں اور خالائیں تمام لوگوں کے ماموں اور خالاؤں سے بہتر ہیں؟ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے والد اور والدہ نہایت ہی افضل ترین ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوالات کرتے رہے، پھر خود ہی ان کا جواب دینا شروع کیا۔ فرمایا ہم الحسن والحسین، اے لوگو سن لو، وہ خوش نصیب جن کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں، یہ دو شہزادے حسن اور حسین ہیں جو اس وقت میرے کندھوں پر سوار ہیں، جن کی تم زیارت کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیان ذیشان جاری رکھتے ہوئے فرمایا ان کے نانا اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی نانی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کی امی جان رسول دو جہاں کی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں، ان کے ابو جان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے چچا جان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی پھوپھی جان ام ہانی رضی اللہ عنہا ہیں، ان کے ماموں رسول ذیشان کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی خالائیں زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہن ہیں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے فرمائے لوگو سن لو، ان کے نانا اور نانی بھی جنتی ہیں، ان کے ابو اور امی بھی جنتی ہیں، ان کے چچا بھی جنتی ہیں، ان کی پھوپھو بھی جنتی ہیں، ان کے ماموں ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں، یہ دونوں بھی خود بھی جنتی ہیں، اور جو خوش نصیب بھی ان سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے۔ واہ کیا مرتبہ اعلیٰ ہے حسنین کا، امام الانبیاء نانا ہے حسنین کا، والد شیر خدا، ماں طیبہ طاہرہ، خوب پاکیزہ گھرانہ ہے حسنین کا، اہل سنت کو پیار اس گھرانے سے، بچہ بچہ ان کا دیوانہ ہے حسنین کا۔ تو ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی جنتی جنت۔
تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک پہ غور فرمائیے، کتنی پیاری اور ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ اور اس حدیث پاک میں جو اہم اور غور کرنے والی جو بات ہے، اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کے فضائل بیان کیے، مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ امام حسن اور حسین بڑے ہو کر بلند پایا عالم بھی بننے والے تھے، نہایت عبادت گزار بھی تھے، بہت اعلیٰ اخلاق والے بھی تھے، بڑے بڑے کام ان کو بڑا ہو کر کرنے انجام دینے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب جانتے تھے، ان کے یہ سب اعلیٰ اوصاف و کمالات کے سامنے تھے، لیکن فضائل کو بیان کرتے ہوئے یہ نہ فرمایا کہ میرے یہ شہزادے بڑے پکے نمازی ہوں گے، یہ نہ فرمایا کہ میرے یہ شہزادے بہت بڑے ولی اللہ ہوں گے، نہ یہ فرمایا کہ ان کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہوں گے، ان کا کردار بہت نکھرا ہوگا، یہ نہ فرمایا کہ یہ متقی اور پرہیزگار ہوں گے، یہ نہ فرمایا کہ یہ اللہ پاک کا بہت زیادہ قرب رکھنے والے ہوں گے۔ ان سب فضائل و کمالات سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کا نسب بیان فرمایا یہ افضل ترین نانا کے نواسے ہیں، بلند رتبہ ماں باپ کے بیٹے ہیں، بہت افضل چچا کے بھتیجے ہیں، نہایت فضیلت والے ماموں اور خالاؤں کے بھانجے ہیں۔ یعنی اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے حسنین کریمین کے فضائل اور بتایا کہ ان کا نسب اعلیٰ ہے، ان کی نسبتیں بلند ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی کا کردار ستھرا ہو، اچھا ہو، اخلاق اچھے ہوں، تو جنتیوں کی اولاد ہونا، جنتیوں کا بھانجا بھتیجا ہونا بھی فضیلت کا ایک سبب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں مدار نجات، یعنی نجات کا دار و مدار تقوی پر ہے، لہذا صرف تقوی کافی ہے، اگرچہ شرف نسب نہ ہو، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نسب کی فضیلت کا شرعاً کچھ اعتبار ہی نہیں ہے، نہیں، پاک نسب والا اچھے اور نیک ماں باپ کی اولاد ہونا بھی آخرت میں ضرور فائدہ دے گا۔ اللہ پاک ہمیں اعلیٰ نسب والوں یعنی اہل بیت پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب و احترام نصیب فرمائے، اور نیکیاں کر کے ان کے ساتھ اپنی روحانی نسبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ہم نے حدیث پاک سنی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسن و حسین سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے۔ الحمدللہ امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہم سے محبت رکھنا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی سنت ہے، اولیاء کرام کا بھی طریقہ ہے، اور رب کریم کے فضل سے 14 صدیوں سے ہر دور میں عاشقان رسول ان پاک شہزادوں سے محبت کرتے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ کپڑے آئے، آپ نے وہ سارے کپڑے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ جب سارے کپڑے لوگوں میں تقسیم کر چکے، ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہم آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے اور فرمایا خدا کی قسم کپڑے بانٹنے پر مجھے بالکل خوشی نہیں ہوئی۔ عرض کیا گیا اے امیر المومنین اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ان دو شہزادوں کو تو کپڑے پیش ہی نہیں ہوئے۔ فوراً آپ نے یمن کے گورنر کو خط لکھا، فرمایا فوراً 2 بہترین اور قیمتی جوڑے بھجوائے جائیں۔ چنانچہ 2 بہترین اور قیمتی جوڑے حاضر کیے گئے۔ آپ نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو پیش کیے۔ جب انہوں نے وہ نئے اور قیمتی کپڑے پہن لیے تو فرمایا ہاں اب میرے دل کو چین آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی کہ یہ بلند رتبہ لوگ پیارے آقا کے پیارے شہزادوں سے کس قدر محبت فرماتے تھے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی امام حسن و حسین اور اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ تو میرا
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا فرمان عالی شان سنیے اور قسمت پر رش کیجئے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا یہ پیارا ماحول دیا ہے جو ہمیں انبیاء کرام کی بھی محبت دیتا ہے، صحابہ کرام کی بھی محبت دیتا ہے، اہل بیت کی بھی محبت دیتا ہے، اولیاء کی بھی محبت دیتا ہے۔ الحمدللہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جو ہم سے دنیا کی خاطر محبت کرتا ہے تو بے شک دنیا دار تو کسی بھی نیک یا بد سے محبت کر لیتا ہے، ہاں جو ہم سے صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے وہ اور ہم قیامت کے دن ایک ساتھ ہوں گے، یہ کہہ کر آپ نے شہادت کی اور اس کے بعد والی انگلی کو ملا دیا۔ تو کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو قرب جنت میں عطا اصحاب و اہل بیت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے چند فضائل اور عام سے محبت رکھنے کی برکات سنی، تو یقیناً محبت یہ اطاعت کرواتی ہے۔ یہ بڑا پیارا فارمولہ ہے، محبت اطاعت کرواتی ہے، یعنی جس سے محبت کرتے ہیں اس کے کہے پر عمل ہوتا ہے، یعنی جس محبت میں اطاعت نہ ہو وہ محبت کمزور محبت ہے۔ یعنی آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کریں لیکن اس کی بات ہی نہ مانے، اس کے انداز ہی نہ مانے، تو یہ تو نہیں ہے۔ دنیا میں بھی آج کل دیکھا جاتا ہے جو الٹے سیدھے فیشن کرتے ہیں، آپ پوچھیں نا کہ بھائی یہ لٹیں جو نکالی جو پونیاں بنائی ہیں کیوں بنائی ہیں، تو وہ بھی کسی کھلاڑی کا اداکار کی بات کرے گا، یار یہ اچھی بلی پینٹ کو آپ نے پھاڑا کیوں ہے، جگہ جگہ آپ نے یہ سراخ کیوں کیے ہوئے، وہ فلانا کریکٹر نے ایسا کیا تھا میں بھی اس کی نقل کر رہا ہوں۔ تو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے، لیکن جو دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کرتا ہے، ان سے محبت کا دعویٰ ہے، سنت سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ محبت انشاءاللہ ہمیں جنت دلوائے گی انشاءاللہ، اور جنت میں بھی پھر ان مبارک ہستیوں کا پڑوس بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ تو امام علی مقام سے ہم محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔ آئیے ان کی سیرت کے چند اہم پہلو پر ہم کچھ باتیں سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی امام حسین سے محبت کرتے، لہذا ان کی اداؤں کو بھی اپنائیں گے انشاءاللہ۔ امام علی مقام کی سیرت کا انتہائی حسین اور پیارا پہلو ہے کہ آپ ہر دم شریعت کے پیروکار تھے، کبھی بھی کسی لمحے بھی کسی وقت بھی شریعت سے 1 انچ بلکہ 1 انچ کا کروڑواں حصہ بھی پیچھے نہیں اٹھائے۔ ایک بڑی خوبصورت روایت سناتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضرت ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میدان کربلا میں جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ وعدے کا وقت آ چکا ہے، اب شہادت ہونی ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی موٹا کپڑا لا دو، مجھے کوئی موٹا کپڑا لا دو۔ ذرا غور سے سنیے کہ موٹا کپڑا کیوں منگوا رہے ہیں، کہ میں اس کپڑے کو اپنے پہنے ہوئے لباس کے نیچے رکھوں گا کہ جب میں شہید ہو کر زمین پر گروں تو میرا ستر نہ کھل جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی خدمت میں کپڑا پیش کیا گیا، آپ نے اسے پہنے ہوئے کپڑوں کے نیچے لپیٹ لیا۔ تو حالات تصور کریں، کربلا کا میدان، 22,000 کا لشکر، 72 تن شہید ہو چکے، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کے گلے میں لگا ہوا تیر اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر نکالا ہے، 3 دن سے پانی بند ہے،
حلق سوکھ رہا ہے، یقین ہے کہ اب شہادت کا وقت آ چکا ہے۔ روح نکلنے کے بعد تو آدمی مکلف نہیں رہتا، مگر جو اللہ پاک کی رضا کا طلبگار ہو وہ رضا ہی چاہتا ہے۔ وہ کسی وقت، کسی لمحے، کسی حالت، کسی بھی مشکل میں اللہ کی رضا پانے سے پیچھے نہیں ہٹتا، ہر وقت بس اللہ کو راضی کرنے ہی کے راستے نکالتا ہے۔ ان حالات میں فکر کیا کی کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا، جب زمین پر گروں گا تو کہیں اس وقت میرا ستر نہ کھل جائے۔ ان حالات میں بھی شریعت پر عمل کی فکر ہے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اے عاشقان امام حسین، دیکھیں، غور کریں کہ حالات اب کتنے بگڑ چکے کہ دعویٰ حسینی کا ہے مگر حالت یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ محبت حسین کی ہے، دعویٰ ہے کہ امام حسین سے محبت ہے مگر شریعت کے خلاف چل رہے ہیں۔ میاں ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، یہ کہہ کر شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دعویٰ حسینیت کا ہے مگر شریعت سے ہٹ کر لمبے لمبے عورتوں کی طرح بال رکھے ہوئے ہیں۔ دعویٰ ہے کہ ہم کربلا والے ہیں مگر شریعت کے برخلاف ناچ گانے گا رہے ہیں، نشہ آور چیزیں استعمال کر رہے ہیں، پردے کا خیال نہیں رکھ رہے، ہر وقت گویا گناہوں کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ کیا یہ حسینیت ہے؟ الامان والحفیظ میرے حسین رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں کہ عین حالت جنگ میں کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں باجماعت نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میرے حسین تو وہ ہیں جو میدان کربلا میں بھی شریعت کے ایک ایک حکم کا لحاظ رکھے ہوئے ہیں۔ میرے حسین تو وہ ہیں جنہوں نے سر کٹوا دیا مگر شریعت پر آنچ نہ آنے دی۔ میرے حسین تو وہ ہیں کہ شہادت کے بعد سر نیزے پر ہے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ ابن زہرا کربلا کی خاک پر سجدے میں ہے، ظلمتوں کے درمیان نور سحر سجدے میں ہے، برسرے نو کے سنا قرآن کے قاری نے کہا، منزل عشق خدا کی راہ گزر سجدے میں ہے، مہر ہوں اس پہ کرے صبر و رضا پر صد سلام، جو لٹا کر راہ حق میں گھر کا گھر سجدے میں ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ ہم ہر وقت شریعت کے پابند ہیں۔ نماز شریعت نے فرض کی، ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ روزہ شریعت نے فرض فرمایا، ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ پردہ شریعت نے لازم کیا، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس کو ترغیب دلانی ہی دلانی ہے۔ سود شریعت نے حرام کیا، اس سے بچنا ہے۔ شراب شریعت نے حرام کی، اس سے رکنا ہے۔ ناپ تول میں کمی شریعت نے حرام قرار دی، اس سے بچنا ہے۔ غرض ہر وہ کام جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہم اس کو کرنے کے پابند ہیں، اور ہر وہ کام جس کو شریعت نے کرنے سے روکا ہے ہمیں اس سے رکنا ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مگر ہمارا کوئی قدم شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج دیکھیں دنیا کے کئی ایسے معاملات ہیں جس میں ہماری پنکچولیٹی ہے۔ کتنے ایسے یہاں بیٹھے مدنی چینل پر ہوں گے ہمارے ساتھ، یہ بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یار مجھے تو بھائی اپنی فیکٹری میں اپنے باس جو ہے وہ بہترین امپلائی کا ہر سال مجھے سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور ہمارا باس کہتا ہے سب سے کہ بھائی دیکھو یہ پورا سال گزر گیا ایک چھٹی نہیں کرتا ہے۔ کتنے ایسے ہوں گے جو ہر مہینے پنکچولیٹی کا الاؤنس لیتے ہوں گے کہ یار میں پابندی سے پہنچتا ہوں مجھے اتنا الاؤنس ملتا ہے، ہر مہینے میں پنکچولیٹی کا الاؤنس لیتا ہوں۔ ہماری فیکٹری میں مشہور ہے کہ اس کو دیکھ کر تو گھڑیاں ملا لو۔ لیکن جو اس قسم کا دنیاوی لحاظ سے ایوارڈ حاصل کر رہے ہیں، کیا کبھی کوئی ایسا بھی ہے جس نے ایوارڈ لیا ہو کہ پورے سال میں اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹی ہے؟ کوئی ایسا جو اس نے پنکچولیٹی کا ایوارڈ لیا ہو، مسجد والے کہتے ہو کہ بھائی یہ پہلی صف کے علاوہ کبھی اس کو پیچھے دیکھا ہی نہیں ہے؟ ایسا نظر نہیں آتا۔ قرآن پڑھنا بالکل چھوڑا ہوا ہے، ذکر و درود کی عادت نہیں، ہنسی مذاق کھیل کود میں ہماری زندگی جو ہے وہ گزرتی جا رہی ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے روایت سنی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے عین حالت جنگ میں بالکل شہادت کی قریب ہونے پر بھی پردے کا اہتمام فرمایا۔ تو ہم بھی اپنے گھر میں پردے کو نافذ، خود بھی
با حیا بنے. اگرچہ مرد پردہ نہیں کرتا لیکن بے پردگی سے تو ہمیں بھی بچنا ہے. جو آج کل نیکریں پہن کر سترے کھول کر رانے کھول کر جو گھوم رہے ہیں کھیل رہے ہیں, گرمی کے نام پر عجیب و غریب انداز ہے. یعنی کئی ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں یا محلے میں بالکل پاجامہ یا بالکل ٹراؤزر پہن کر ہی مطلب گھوم رہے ہوتے ہیں. بے پردگی کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے. گھر میں اس طرح ماں بہنوں کے سامنے گھوم رہے, تو ایسا مناسب نہیں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کا درس دیا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا جس میں حیا نہیں اس کو جو جی چاہے کرے. وہ ہم دیکھیں کہ ہمارا موبائل, ہماری آنکھیں, ہمارا بیٹھنا, ہمارا اٹھنا, گھر سے اترنا, گھر سے نکلنا, محل میں بے پردگی یا دوسروں کے گھروں کی چھتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں, اس طرح کے کئی ایسے معاملات ہیں جس میں ہم حیا کا اہتمام نہیں کرتے. تو ہمیں با حیا بننا ہے. اس لیے کہ جس امام حسین, جس امام حسن اور جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے وہ حیا دار تھے. امیر رسول فرماتے ہیں کہ آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں, آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں, اے بھائی آنکھوں پہ لگا, آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کفل مدینہ. بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ایک پاکیزہ پہلو یہ کہ آپ کو قرآن سے بڑی محبت تھی. آپ تلاوت بھی کرتے تھے اور قرآن کریم کو سمجھتے بھی تھے, عمل بھی کرتے تھے, دوسروں کو بھی سکھایا کرتے تھے. جب امام علی مقام رضی اللہ عنہ کربلا کی طرف سفر کر رہے تھے, ایک شخص نے دیکھا کہ سنسان علاقے میں خیمے لگے ہوئے ہیں. کہتے مجھے حیرانی ہوئی, کسی سے پوچھا خیمے کس کے؟ بتانے والے نے بتایا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پڑاؤ کیا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات کا شرف پانے کے لیے آگے بڑھا, خیمے میں قریب گیا تو دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. کیا شان ہے امام علی مقام کی, اور تلاوت بھی کر رہے ہیں تو کس شان سے کہ رو رہے ہیں. اور یقیناً تلاوت قرآن کرنا اور تلاوت قرآن سننا یہ عین سعادت کی والی نیکی ہے, برکت والی نیکی ہے. اور اگر تلاوت کرتے وقت, تلاوت سنتے وقت سرور کی کیفیت طاری ہو, دل محبت الہی سے سرشار ہو, خوف خدا سے کپ کپی طاری ہو, آنکھوں سے آنسو جاری ہوں, ایسی تلاوت ماشاءاللہ اس کی کیا شان ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے پاک اوصاف بیان کرتے ہوئے پارہ 23 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے, بار بار دہرائی جاتی ہے, اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں. تو روایت میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ حالت تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, ان کے رونگٹے یعنی جسموں پہ موجود بال جو ہے یہ کھڑے ہو جاتے تھے. اب ہم شکوہ یہ کرتے ہیں کہ یار ہمیں پڑھتے لیکن عادت مطلب ہم استقامت نہیں ملتی. مدی چینل پر ایک سلسلے میں کچھ اس طرح بیان ہوا کہ کوئی بھی کام کرنا ہے, جیسے تہجد کا معاملہ ہم سنتے ہیں, فضائل سنتے ہیں, اشراق چاش کے نفل کے سنتے ہیں, قرآن کی تلاوت کا سنتے ہیں, ذکر و درود کا سن رہے ہیں. ماشاءاللہ آج کل ایصال ثواب کی تحریک چلی ہے تو یاسین شریف پڑھی جا رہی ہیں الحمدللہ. اب ہمارا کتنا حصہ یہ ہم خود سوچ لیں. امام حسین سے محبت ہے لیکن کم سے کم 72 مرتبہ تو پورے محرم شریف میں ہمیں یاسین شریف پڑھنی چاہیے. روز کی 2 بھی پڑھیں گے تو ہو جاتی. چلیں اب شروع کر دیں.
پورے محرم شریف میں امیر اہل سنت نے دعائیں دی ہیں، جو اہل بیت کے ایصال ثواب کے لیے یاسین شریف پڑھے، اپنے گھر میں پڑھائیں۔ تو خیر مدنی چینل کے سلسلے میں کہا گیا کہ کوئی کام بھی انسان جب کرتا ہے نا تو شروع میں اس کو مشقت کرنی پڑتی ہے، زبردستی کرنی پڑتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور جب عادت بنتے 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 یہاں تک کہ اسے اس کام کو کرنے کا شوق ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بزرگوں کا جو انداز ہے، یہ بڑی شوق اور جذبہ ہوتا تھا ان کو، ساری ساری رات قرآن کی تلاوت کر رہے، ساری ساری رات نوافل پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، پورا پورا سال روزے رکھ رہے۔ ایسے آپ کو آج بھی الحمدللہ دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی ملیں گے۔ ابھی فیضان مدینہ میں کئی شہروں سے اسلامی بھائی آئے ہوئے، ایک اسلامی سے میری ملاقات ہوئی، 25 یا 28 سال بتایا انہوں نے، ماحول میں وابستہ شاید 30-32 سال ہوئے ان کو، 25 یا 28 سال ہو گئے، سال کے 5 دن کے روزوں کے علاوہ پورا سال روزے رکھ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں ملیں گے، ہر پیر شریف کا روزہ رکھنے والے ملیں گے، پیر اور جمعرات کا دیکھیں گے، پھر ایام 20 کے روزے 13, 14, 15 یہ روزے رکھتے ہوئے ملیں گے۔ تو ہمیں چاہیے، اگر عادت نہیں ہے تو نیک اعمال پر عمل کرنے والوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عادت بن جائے گی۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام حسین یہ اپنے نانا جان کی سنتوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ جی ہاں، کہ آپ کی سیرت کا یہ بھی بڑا پیارا پہلو ہے، اپنے نانا جان کی پیروی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اپنانا، یہ ان کو بہت پسند تھا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا تم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے؟ کہا جی ہاں میں نے زیارت کی ہے۔ جب میں نے زیارت کا شرف پایا، اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سر اور داڑھی مبارک پر مہندی لگائی ہوئی تھی، مگر داڑھی مبارک کے سامنے کے چند بال سفید ہی چھوڑ دیے تھے۔ میرے خیال میں آپ نے یہ بال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں چھوڑے تھے، کیونکہ رسول اللہ کی داڑھی کے سامنے کے چند بال یہ سفید تھے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لباس میں بھی اگر روایت پڑھتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا درزی جس سے آپ نے کپڑے سلوائے وہ کہتا ہے، میں نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، لباس کی لمبائی پیروں تک رکھوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی ٹخنوں سے نیچے تک رکھ دوں؟ فرمایا جو ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے وہ آگ میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ یہ سنتوں کا لحاظ رکھنے والے تھے، اور لباس میں سنت بھی یہی ہے کہ تہبند شلوار یا پاجامہ جو استعمال کرتے ہیں وہ اپنے تہبند یا شلوار یا پاجامے کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، کہ جو اس سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے۔ تو کاش ہمیں سنتوں سے محبت ہو جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی علم سے محبت کا بیان سنیے۔ بعض دفعہ لوگ سوال پوچھتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کربلا کا واقعہ آ جاتا ہے، اس کے درمیان جو آپ کی مبارک زندگی اس میں آپ کیا کرتے تھے؟ آئیے میں عرض کروں، اس دوران آپ کیا کرتے تھے؟ امام علی مقام کی جوانی مبارک اور تقریباً 46 سال کی جو مبارک زندگی ہے، اس دوران آپ نے علم دین سیکھا اور مسجد میں رہ کر علم دین سکھاتے رہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، آپ مسجد نبوی شریف میں درس دیا کرتے تھے، باقاعدہ حلقہ لگتا تھا، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے شاگرد وہاں حاضر ہوتے، شہزادہ مصطفیٰ سے علم دین سیکھا کرتے۔ بلکہ ایک مرتبہ جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امام حسین کی زیارت کہاں ہو سکتی ہے؟ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت اور آپ کا ادب اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کے جذبات سنیے۔ فرمایا، مسجد نبوی شریف میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک حلقہ دکھائی دے گا، لوگ ایسے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ وہ حلقہ امام حسین کا ہے۔ آپ کے حلقے میں گویا اس طرح سے لوگ حاضر ہوتے تھے، اتنی توجہ کے ساتھ بیان سنتے تھے
کہ امیر معاویہ فرماتے کہ مسجد نبوی شریف میں جو حلقہ ایسا لگا ہو کہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، تو سمجھ لینا کہ وہ حلقہ ہمارے پیارے امام حسین کا ہے۔ تو یہ ہیں امام حسین کہ جو مسجد میں آ کر بھی لوگوں کو علم سکھایا کرتے تھے۔ تو آج جو دعوت اسلامی کی جو دینی کام ہے، یہ بھی اسلاف کی اور صحابہ کی یادیں دلاتے ہیں۔ دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے نا، فیضان سنت کا درس ہوتا ہے، تو ہم مسجدوں میں آتے ہیں، لیکن کیا ہم اس نیت سے آئیں کہ آج ذرا نماز تو پڑھیں گے، اس کے بعد ذرا یہ سنتوں بھرا ہلکا لگتا ہے، ہم اس میں بیٹھ جائیں گے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی آئیے، 7 دن کا نماز کورس ہماری مسجد میں ہو رہا ہے، فیضان مدینہ میں 7 دن کا نماز کورس ہو رہا ہے، لیکن ہم کبھی اس طرف آگے نہیں بڑھتے۔ کیا ہم دیکھیں کہ بھائی اتنی دیر جو سکھایا جا رہا ہے اس میں میری کہیں غلطی تو نہیں ہے؟ بارہا کا تجربہ ہے، 55 سال 60 سال 65 سال کی عمر کے افراد جب اس نماز کورس میں شامل ہوتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں آتے ہوئے دیر ہو گئی، کاش ہم پہلے نماز درست کر لیتے، ہماری نماز درست نہیں تھی، ہمارا قرآن پڑھنا درست نہیں تھا۔ تو آج الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات یہ دین سیکھ رہے سکھا رہے ہیں، اور امام حسین شہیدان و اسیران کربلا سے محبت کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا سلطان کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بہت عبادت گزار، کثرت سے نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، بلکہ کہا جائے تو ہر بھلائی کا کام بجا لانے والے تھے۔ جی ہاں، 4 پسندیدہ عبادات امام حسین کی کون سی تھیں؟ عاشورہ کی رات جب امام علی مقام میدان کربلا میں تھے تو آپ کے بھائی جان حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کسی طرح جنگ کو کل تک ملتوی کرا دیجئے تاکہ آج رات ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کثرت سے دعائیں کرنا اور کثرت سے استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ تو محبت اطاعت کراتی ہے۔ ہمیں دعویٰ ہے امام حسین سے محبت کا۔ امام حسین تو ان عبادتوں کو پسند فرمائیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، استغفار کریں اور دعائیں مانگیں۔ لیکن آج ہم اپنے معاملات پر غور کریں، آج ہی کا دن غور کر لیں۔ 4 وقت کی نماز تو ہو چکی، کیا چاروں نمازیں پڑھی ہیں؟ اگر پڑھی تو کیا پہلی صف میں پڑھی، با جماعت پڑھی؟ پھر نماز تو پڑھ لی، امیر صاحب فرماتے کہ دعا سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں، کیا دعا میں شامل رہے اور آدھو اس وظائف پڑھے؟ جو نیک اعمال پر عمل کرتے ہیں ان کو ترغیب ہے کہ روزانہ کم از کم 70 مرتبہ استغفر اللہ یہ پڑھیں۔ کیا آج ہم نے پڑھ لیا؟ یہ بزرگوں کے انداز ہی دعوت اسلامی سکھا رہی ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک امام حسین رضی اللہ عنہ کی پکی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ پاکیزہ سیرت کے چند پہلو، چند ادائیں یہ ہم نے سنی ہیں۔ امام حسین کہ ہم عاشق ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، درس و بیان میں شرکت کریں گے، ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، یا پھر مدنی چینل اگر گھر پر ہیں مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں اور اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے دینی کام الحمدللہ مساجد میں، ذیلی حلقوں میں یہ کیے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کسی بھی ایک کی ذمہ داری تو ہے نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان 12 دینی کاموں کو کرنے میں تعاون کریں۔ تو ان 12 دینی کاموں میں ایک دینی کام ہفتہ وار اجتماع، جس میں آج ہم شامل ہیں۔ کون کون چاہتا ہے کہ اجتماع ڈبل ہو جائے؟ کون کون چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ اکثر ہاتھ ذرا پورا اٹھائیں۔ اکثریت تقریباً ہے، سب کی خواہش ہے کہ یہ اجتماع ڈبل ہو جائے۔ بہت آسان ہے، آئندہ جمعرات ایک کو لے آئیں ساتھ۔ ہر کوئی اگر ایک کو لے کر آ جائے گا تو اجتماع ڈبل ہو جائے گا۔ 3 گناہ کرنا ہے تو 2 کو لائیں، اور بڑا کرنا ہے تو 3 کو لے آئیں۔ آپ کہیں گے تو میرے تو تعلقات بہت ہیں، تو آپ جس کو بھی لائیں گے
آپ کے یہاں لانے سے اس کی اصلاح ہو گئی، وہ نمازی بن گیا، وہ مدنی قافلوں کا مسافر بن گیا، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ تو اس لیے 12 دینی کاموں میں ایک دینی کام ہفتہ وار اجتماع ہے، پھر اس اجتماع کے بعد اسلام میں ملاقات کرتے ہیں۔ امیر سنت نے اس کی بھی بڑی ترغیب دلائی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ہفتہ وار اجتماع میں ایک مرتبہ ایک نوجوان آئے، کسی نے دعوت دی تھی، اب اجتماع میں تو آ گئے، وہ جب اجتماع سے جانے لگے تو کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بڑی محبت سے ملاقات کی، نام پوچھا، کہاں سے آئے ہیں، انہوں نے تعارف کرایا، بڑی محبت سے اپنے حلقے میں بٹھایا، رات ان کو روکا اور رات کے کسی حصے میں امیر اہل سنت سے ملاقات کرا دی۔ امیر اہل سنت نے ان کو دعوت دی مستقل آنے کی، وہ مستقل آنا شروع ہوئے۔ آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ حاجی مشتاق بنے، دعوت اسلامی کے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق اس طرح سے دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں آئے۔ تو ہم آپس میں ملاقات کریں نا، ایسا تھوڑی کہ بھائی جو بس ہمارے اپنے علاقے والا ہم علاقے والوں سے نہیں، سب آگے بڑھ کر ملاقات کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلکہ فیضان سلام عام کرنے کی تو تحریک جاری ہو گئی ہے، آپ کو شاید علم میں ہو کہ روزانہ کم از کم 10 مسلمانوں کو بلند آواز سے سلام کرنا ہے یا سلام کا جواب دینا ہے، آگے بڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ سلام کرے آپ نے جواب دینا ہے۔ تو یوں انشاءاللہ سلام کی تحریک بھی عام کرنی ہے، فیضان سلام جاری رہے گا۔ تو انشاءاللہ اس طرح اجتماع میں آتے رہیں گے تو برکتیں ملیں گی۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میرا مذہبی ذہن نہیں تھا، فضولیات میں گناہوں میں سلسلہ تھا، ٹیبل ٹینس کھیلنے کا بڑا شوق تھا، شام ہوتے ہی کھیل میں مصروف ہو جاتا، رات تک کھیلتا رہتا۔ ایک بار کسی نے، کوئی دعوت اسلامی والا تھا، اس نے نماز پڑھنے کی دعوت دی، اس کے بعد اجتماع کی دعوت دی، اب وہ تھکے نہیں، بار بار دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اجتماع میں شرکت ہو گئی، الحمدللہ۔ پھر اجتماع میں مستقل آنے لگے، یہاں تک کہ گناہوں سے توبہ کی، نیکیوں برا ماحول اپنایا اور دعوت اسلامی کے مبلغ بن گئے ماشاءاللہ۔ تو ہم بھی کوشش کریں، دعوت اسلامی کا جو دینی کام مختلف انداز سے پھیلایا جا رہا ہے، ہم اس میں اپنا حصہ بنائیں۔ موبائل تقریباً سب کے پاس ہے، موبائل کے ذریعے بھی دعوت اسلامی دینی کام بڑھا رہی ہے۔ جی ہاں، بہت ساری اپلیکیشنیں موبائل کی دعوت اسلامی کی IT شعبہ بنا چکا ہے۔ آج بھی ایک موبائل اپلیکیشن اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو مدنی چینل عام کریں، اس کا جو اسٹال لگا ہے وہاں جا کر موبائل اپلیکیشن ڈاؤن کر لیں۔ وہ کون سی ہے اپلیکیشن؟ فیضان حدیث۔ جی ہاں، اس میں مشہور حدیث کی کتابیں مشکات المصابیح، میرات المناجی، 40 النوویہ، ریاض الصالحین، 40 حنفیہ اور منتخب احادیث، ہزاروں حدیثیں اس میں موجود ہیں، سرچ آپشن کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، یہ اہم ترین کتابیں آپ کے موبائل میں موجود ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چند ضروری اعلانات سن لیتے ہیں۔ ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو بھی رات عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا۔ فیضان مدینہ کراچی میں 9:15 بجے نماز عشاء ہے، 9:45 بجے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا۔ امیر اہل سنت سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ بھی حیدرآباد والے بھی کراچی آ سکتے ہیں تو آئیں، آپ کو دعوت ہے، ساری رات گزارے، خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا۔ اور انشاءاللہ آج کل تو روزہ ہر بار مدنی مذاکرے کے اختتام پر ملاقات کے پیکیج کا بھی اعلان ہوتا ہے، اور سینکڑوں اسلامی بھائی الحمدللہ امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت بھی پاتے ہیں۔ تو آپ بھی آ جائیں، اگر نہیں آ سکتے تو اپنے UC سطح پر، ٹاؤن سطح پر جو آپ کے نگران آپ کو دیں ہدف، جمع ہو کر انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ ہر ہفتے امیر اہل سنت کی طرف سے ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب ہے، دعائیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس ہفتے جو ہے وہ رسالہ بڑا ہی اہم ہے، پیارے نبی کی پیاری آل، تفصیل ہے اس میں، تفصیل ہے، نواسے کتنے تھے، نواسیاں کتنی تھیں، شہزادے کتنے تھے، شہزادیاں کتنی تھیں، نام کیا تھے، ان کی سیرت کا مختصر بیان ہے۔ 18-19 صفحے کا رسالہ ہے۔ یہ رسالہ ضرور حاصل کریں، مکتبۃ المدینہ یہاں موجود ہے، اسٹال سے خرید لیں۔ مدنی چینل پر جو دیکھ رہے ہیں وہ
اپنے گھر پر چاہیں تو منگوا لیں، اور شہداء و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کی نیت سے یہ رسالے تقسیم کر دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح واقعہ کربلا کے مستند احوال جو واقعہ ہوا ہے، اس کی اتھینٹک روایات جس کتاب میں ہے، اس کی ایک کتاب آئینہ قیامت بھی ہے جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس میں بڑے اتھینٹک مستند یہ روایات موجود ہیں۔ اس کتاب کو آپ خرید لیں اور اس کو مکتبۃ المدینہ کی دکان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے آخر میں سنت اور آداب بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دو فرامین آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، امامہ باندھو تمہاری برداشت کرنے کی قوت بڑھے گی۔ تو امامہ کھڑے ہو کر باندھیے، پاجامہ بیٹھ کر پہنیے۔ جس نے اس کا الٹ کیا، یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا، پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا، ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں، یعنی طبیبوں کو دوا کا علم نہیں۔ امامہ باندھنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ ایک بھی اچھی نیت نہیں ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا۔ مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیج سر کی سیدھی جانب سے شروع کیا جائے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت یعنی پیٹھ مبارک کے پیچھے ہوتا، کبھی سیدھی جانب، کبھی دونوں کندھوں کے درمیان 2 شملے ہوتے۔ الٹی جانب شملہ لٹکانا یہ خلاف سنت ہے۔ مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے بار شریعت کی 3 جلد میں جو 16واں حصہ ہے، اور امیر اہل سنت کی ایک بڑی خوبصورت رسالہ ہے 550 سنت اور آداب، یہ خرید لیجئے، پڑھیے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع جو میں دعائے عطار یعنی جو رسالہ پڑھیں گے یا سنیں گے ان کو دعاؤں سے نوازا گیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں دعائے عطار۔ بی بی فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی تھی، سیدہ خاتون جنت۔ بی بی فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی تھی، سیدہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے مبارک بدن سے جنت کی خوشبو آتی تھی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب زہرا ہوا۔ یا اللہ پاک جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ پیارے نبی کی پیاری آل پڑھ یا سن لے، اسے قیامت کے دن سادات کرام کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما کر جنت الفردوس میں بے حساب داخل کر کے اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجام وعلام آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جمعہ کا دن اور شب جمعہ، یہ جو جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ہے اسے شب جمعہ کہتے ہیں. ایک حدیث میں ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں. اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا. صبح جو فجر کی نماز ہے اس سے پہلے کا ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اب ذکر ہوگا، دعا ہوگی اور صلاۃ و سلام ہوگا. والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کو تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر ذکر کیجئے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مجھول کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک. الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير. یا رب المصطفیٰ، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب الاولیاء. اے ہمارے غوث اعظم کے پروردگار، اے سید الشہداء، امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ عنہ کے مالک، تیرے گناہگار بندے مدنی مرکز فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن حیدرآباد میں جمع ہوئے ہیں. مدنی چینل پر دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں. اے اللہ، ماہ محرم شریف جاری ہے، ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت، ذکر انبیاء، ذکر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے سننے کی میں سعادت نصیب ہوئی. اے اللہ، ہماری کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آج کے اجتماع میں شرکت کرنا ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ پاک، ہم سب کی بے حساب بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. ہمارے وہ گناہ جو ہم نے دن کے اجالے میں کیے، رات کی تاریکی میں کیے، لوگوں کے سامنے کیے، لوگوں سے چھپ کر کیے، اے مولا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی،
زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی۔ تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا مولا، تجھے واسطہ اسیران کربلا کا مولا، تجھے واسطہ پیارے آقا کے صحابہ کا مولا، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مالک، بلکہ اپنے فضل سے اور اہل بیت اطہار کے صدقے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اے اللہ پاک، اہل بیت کی عبادتوں کا واسطہ ہمیں بھی عبادت گزار بنا دے، اہل بیت کے تقوی کا واسطہ ہمیں بھی متقی بنا دے، سید امام عالی مقام کی تلاوت قرآن کا واسطہ ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنے کی سعادت دے، امام عالی مقام کا سنتوں سے محبت کا واسطہ ہمیں بھی پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت کی پکی سچی محبت ہماری نسلوں کا یا اللہ مقدر بنا دے، یا اللہ پاک پکی سچی محبت عطا فرما دے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کر دے۔ جس طرح انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی، مولا ہمیں بھی قربانیاں دینے کی سعادت دے دے، تیرے دین کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اسے پھیلانے کا ہم سب کو جذبہ عطا فرما۔ اے مولا کریم، جب تک زندہ رہیں سنتوں کی خدمت کرتے رہیں، آخری وقت ہو ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں مدینہ پاک میں شہادت کی موت عطا فرما۔ جنت البقیع ہمارا مدفن بنا، جنت الفردوس میں پیارے نبی کے قدموں میں اہل بیت کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آج کے اس مبارک اجتماع کا واسطہ ہماری بیماریاں دور فرما دے، اور جتنے بیمار یہاں حاضر ہیں، بیماروں کے نمائندے بن کر آئے ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، مدنی چینل پر اس وقت جو دعا میں شامل ہیں، مدنی چینل پر جو دعاؤں کے لیے مختلف سلسلوں میں پیغامات بھیجتے رہتے ہیں، اے اللہ پاک ہمارے سب کی بیماریاں دور فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری تنگ دستیاں دور فرما، ہماری بے روزگاریاں دور فرما، ہماری کاروباری مشکلات دور فرما، اے اللہ ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور فرما، اے اللہ پاک ہمارے گھروں پر اہل بیت کے صدقے رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ اہل بیت کا صدقہ، ننھے علی اصغر کا صدقہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا کر دے، جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا کر دے، جو اولاد والے ہیں ان کو اپنی اولاد کا سکھ چین نصیب فرما۔ اے اللہ پاک رشتوں کی رکاوٹیں بھی دور فرما، خاتون جنت کا واسطہ جن کی بہنیں بیٹیاں گھروں میں ہیں، اے اللہ ان کو اچھے نیک رشتے عطا فرما۔ سیدہ کائنات مولا علی اور سیدہ کائنات کی محبتوں کا واسطہ جو اپنے گھروں میں ناراض ہو کر بیٹھی ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کو بھی آباد کر دے۔ جن کے گھروں میں ناچاقیاں ہیں، اے اللہ بی بی عائشہ صدیقہ اور پیارے نبی کی محبتوں کا واسطہ ان کے گھروں کو بھی آباد فرما دے۔ بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ اے اللہ مولا مشکل کشا تمام صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین کے صدقے ہمارے پیارے امیر علیہ سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کو صحت والی، عافیت والی، دینی خدمتوں والی طویل زندگی نصیب فرما، ان کی دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرما، دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی خیر فرما، دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے والوں کی خیر فرما۔ اے اللہ امیر
اہل سنت، تمام علماء مشائخ اہل سنت اور والدین کا سایہ ہم پر دراز فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ سید ابرار پر لاکھوں سلام، سید ابرار پر لاکھوں سلام، احمد مختار پر لاکھوں سلام، احمد مختار پر لاکھوں سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا تیری بغاروں کو سلام، ہو سلام، کربلا تیری بغاروں کو سلام، جان ساری کے نظاروں کو سلام، جان ساری کے نظاروں کو سلام، تین دن کے بھوکے پیاسے آپ کی یا نبی آنکھوں کے تاروں کو سلام، یا نبی آنکھوں کے تاروں کو سلام، اور جو حسینی قافلے میں تھے شریک، تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، غوث اعظم امام تو پاونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیری رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا ہے، دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ 11 محرم شریف کی رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا انعقاد کیا گیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کی صحبت اور دعاؤں سے فیض پایا۔ شعبہ امام مساجد اور شعبہ امامت کورس کے نگران اور دیگر ذمہ داران کا مدنی مشورہ۔ شعبہ ذمہ داران نے شعبے کی حالیہ کارکردگی اور آئندہ کے اہداف سے متعلق آگاہی دی۔ مدنی مشورے میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اہم نکات پر رہنمائی کی۔ فیضان مدینہ بینکاک، تھائی لینڈ اور UK و اسپین کے مختلف شہروں میں محرم شریف کی مناسبت سے اجتماعات، رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری اور دیگر مبلغین کے بیانات، شہداء کربلا کی قربانیوں کے واقعات بتائے۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں مدنی خبروں میں۔ ہیڈ لائن آپ نے ملاحظہ کی اور اب بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ 11 محرم شریف کی رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے مدنی مذاکرے کے بارے میں، جس میں مدنی قافلوں کے مسافر، عاشقان رسول، مقامی اسلامی بھائیوں، ذمہ داران اور طلباء کرام نے بھی شرکت کی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ جنہیں زبردستی اٹھا کر نماز کے لیے بھگائے جاتے تھے، گھر کے اندر کوئی ایسا ماحول ہو یا آفس میں ایسا ماحول ہے، یار پڑھو، پڑھ رہا ہوں، ارے پڑھ رہا ہوں، تو یہ جو نماز کے معاملے میں سستی آ جاتی ہے، ان کے لیے بھی کوئی مذمت ہے یا کیا ہے؟ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ جب نماز کا ٹائم آتا، اذان ہوتی نا، تو گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی تھی، ہر فرد نماز کی تیاری میں لگ جاتا تھا۔ تو میں اس واقعے سے بڑا متاثر ہوں کہ دیکھو یہ ہمارے علماء ہیں یار، کہ نماز کا کیسا اہتمام۔ ہم لوگ یہ کہ بس یار ایسے ہی ہے، بس نماز کی تیاری کے لیے گھسیٹ کر نکالنا نہ پڑے، خود ایسا ذہن بنا لے کہ بندہ اٹھ جائے، کھانے کے ٹائم پہ اٹھ جاتا ہے یار، کہیں نوکری پہ جانا ہے تو اٹھ جاتا ہے، روز ڈیوٹی 4-5 بجے صبح بھی ہو نا، بالکل ٹائم ٹو ٹائم اٹھے گا، الارم رکھے گا، 1000 جتن کرے گا کہ میری نوکری کٹوتی ہو جائے گی، نوکری خطرے پڑ جائے گی، چھٹی کا دن آیا، اتوار کا دن آیا تو گھوڑے بیچ کے صبح سوتا رہے گا، فجر کے لیے اٹھے گا۔ یہ نوٹ کر دینا، شاید معاشرے میں سے لوگ آپ کو ہو سکتا ہے کہیں ملیں گے نماز کے دن اٹھیں گے، تو یہ ذہن نہیں ہے سر۔ تو نماز تو اس کی چھٹی تو ہے ہی نہیں نا، چاہے اتوار ہو، چاہے کوئی بھی خوشی کا دن ہو، غمی کا دن ہو، نماز تو معاف ہے ہی نہیں۔ تو نماز کے لیے تو اٹھنا ہے، کوئی کہے کو گھسیٹ کے اٹھائے اپنے گھر۔ مدنی مذاکرے کے بعد خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوا، جس میں خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے دین و دنیا کی بھلائی کی باتیں سنی۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم منتیں مانیں
کئی مزارات پر منتیں مانیں اور جب وہ منت مکمل ہو جائے تو اس کے بعد بعض اوقات یاد نہیں آتا کہ کس کس مزار پر میں نے منتیں مانی، تو اس صورت پر کیا کیا جائے کہ